کہا یہ جاتا تھا کہ جو پینٹاگون ہے جی اصل میں جو وہ آرڈرز لیتا ہے وہ اسرائیل سے لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور یو ایس جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی پینٹاگون سے آرڈر لے کے چلتا ہے. تو کہا یہ جاتا تھا کہ یو ایس کو جو رول کرتا ہے وہ اسرائیل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر بہت ساری اور کنسپیریسیز تھیوریز بھی ہیں, اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی الومیناٹی اس کے اندر کام کرتے ہیں, فری میسنری کام کر رہی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن یہ والی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بہت کلیئر کٹ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ تو دال میں کالا ہے, بلکہ شاید اگر اس کو یوں کہا جائے کہ دال ہی پوری کالی ہے تو غلط نہیں ہوگا. بالکل امین, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ آپ کو یہ جو پاور ڈائنامکس ہیں, ایک تو ایک کنسسٹنٹ چیز ہے نا, جو پاور اصل جن کے پاس پاور ہے نا وہ لوگ کبھی سامنے نہیں آتے. آپ جو گورنمنٹ کی جو لیڈرشپس ہوتی ہیں, چاہے وہ یو ایس کی لیڈرشپ ہو یا کہیں اور کی لیڈرشپ, یہ فرنٹ مین سامنے جو اصل پاور گیم ہے وہ پیچھے ہے. آئی مین وہ پاکستان کے اندر تو ہمیں اور زیادہ آبویس ہے یہاں پر کہ آپ کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ بیسکلی مینیج کر رہا ہوتا ہے, اور پپیٹ ہوتا ہے, وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. اس کو جاب دی جاتی ہے بھائی آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے عوام کو اتنے اس پہ رکھنا ہے کہ یہ اوپر نہ آئے, لیکن بس یہ ایک لیول پہ سی ای او آف دی کمپنی. ایگزیکٹلی وہ بیسکلی وہ صرف مینیج کر رہا ہوتا ہے. ہی از ناٹ, اس کے پاس اختیارات کم ہوتے ہیں, اور اس سے صرف مینجمنٹ کے لیے, اور پھر وہ بڈنگ ہوتی ہے. بیسکلی جو الیکشن ہوتے ہیں بڈنگ ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کے یہ آرڈرز ہیں, میں جو ہے نا اس کو صحیح طرح سے پورا کر لوں گا, آپ مجھے دے یہ جو. I will try to not let you down. ہاں I will not. وہ تھوڑے دن پہلے ایک چیز لیک ہوئی تھی, وہ ہمارے ایک ایکس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, انہوں نے وہ یو ایس کے سامنے پلیڈ بیسکلی کہتے ہیں یو ہیو ٹو گیو می اے چانس, یو ہیو, میں نے تو آپ کے لیے اتنا کچھ پہلے بھی کیا ہے, آپ مجھے نہیں, میں تو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی. جی تو وہ بیسکلی خود اب اور وہ بھی یہ نہیں کہ وہ کسی آپ کا یو ایس کی کوئی بہت ٹاپ ناچ لیڈرشپ سے بات کر رہے ہیں, وہ بیسکلی کسی کانگریس مین یا سینیٹر سے بات کر رہے ہوں گے, اور تو ان سے بیسکلی یہ ویڈیو کو بہت جلدی غائب کر دیا گیا. جی اس ویڈیو کو بہت جلدی غائب کر دیا. اچھا, وہ سرکولیٹ ہوتی زیادہ نظر نہیں آئی. اچھا, حالانکہ بہت اہم ویڈیو. ہاں بہت اہم ویڈیو, لیکن اس میں یہ آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ, پاکستان کا پریزیڈنٹ کہہ لیتے ہیں, لیکن ظاہر ایک ویلیو ہے. جی تو وہ جو ہے وہ بیسکلی امریکن پالیٹیشینس کے سامنے اپنا کیس رکھ رہا ہے کہ بھائی مجھے آپ موقع دیں, اور مجھے آپ ضروری نہیں کہ آپ مجھے کھل کے دیں, آپ مجھے پیچھے سے دیں, کوورٹلی دیں, اوورٹلی نہ دیں, لیکن دیں. میں نے آپ کے لیے کام کیا ہے, میں تو پروف کرتا ہوں میں آپ کے لیے یہ وہ ہم مجھے لگ رہا ہے کہ ہم 1857 سے باہر نکلے ہی نہیں ابھی تک. نہیں ہم بالکل بھی باہر نہیں نکلے, ہم تو اس میں اور نیچے چل جاتے ہیں, اور انفارچونیٹلی مائی لارڈ والی بالکل وہی سچویشن ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جمپ تو ہم یہ نہیں پوچھتے کیوں, ہم پوچھتے ہیں ہاؤ ہائی, کتنی اونچی جمپ مار دی ہم. تو یہ سچویشن انفارچونیٹلی. اینی ویز ہم ٹاپک کو واپس لے کے آتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے آپ کا مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے. تو اور جب یہ اپنا اسرائیل نے ایران کو ایک طرح سے تھریٹ کیا, تو اس کے اوپر ایران کا بھی ایک جواب آیا کہ بھئی ہمیں اوپنلی تھریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی کیونکہ یہ ایسی ایریا کی ہم بات کریں, ترکی اور اسرائیل کا بھی جو ہے سچویشن جب سے ایردوغان آئے تھے تھوڑا بہت صحیح تھا. دیکھیں ترکی وہ پہلی مسلمان کنٹری جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا, اس کے ساتھ اس کے تعلقات پیسفل تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا 2006 اور 2008 کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے. اب جو ہے وہ یو ایس کی پریشر کی وجہ سے, اور کیونکہ یہ جو الیکشن ہوا تھا ترکی کے اندر, اس میں ایردوغان کو ایک بیسکلی کچھ کمپیٹ کرنا پڑ گیا. یعنی فرسٹ راؤنڈ میں وہ جیتے نہیں تھے, دوسرے راؤنڈ میں جیتے تھے, تو اس کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ جو ہے ود ان ہز اون کنٹری تھوڑی سی ویک ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تھوڑے سے بہتر تعلقات رکھیں. اس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی جو ہے نا خاص طور پہ یہی جو ڈیل چل رہی ہے اپنا سعودیہ کے ساتھ, اس میں وہ چاہتے بہتری ہو. تو اسی سلسلے میں ابھی ترکی اسرائیل سے ایک بلکہ وہ آیا ہوا ہے, ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے سعودیہ میں. ابھی آج کل ایک ٹورزم کے اوپر ایک بہت بڑی میٹنگ ہے, ورلڈ گیدرنگ ہے ٹورزم کے اوپر. اس میں بہت سے کنٹریز سے آئے ہیں, لیکن میں نے پاکستان کی طرف سے کوئی اتنا نہیں سنا. آئی تھنک پاکستان کے جو یہاں کے لوکل جو نگران آپ کا کیئر ٹیکر جو
منسٹرز ہیں ان میں سے کسی ایک نے یہاں پر کوئی سندھ کے اندر ایک رکھی ہوئی تھی, پر آئی ڈونٹ تھنک اس کا گلوبل امپیکٹ کوئی خاص ہے, لیکن میرے خیال سے سعودیہ کے اندر بڑی دیوار پھلانگ کے ان کو برابر کی کنٹری سے کسی نے نہیں پوچھا. G20 جب چل رہا تھا بالکل, پھر یہاں سے اگر کسی نے پوچھ بھی لیا ہوگا چائنا سے, اکنامک فورم جس کے اوپر ہم نے پہلے پروگرام کیا تھا, ورلڈ اکنامک فورم, وہاں پر بھی یہ لوگ نہیں گئے. تو یہ دیوار پھلانگ کی ہے, گیٹ کھول کر دوسری طرف تو جاتے نہیں ہیں, یہ سعودیہ جائیں گے. ان کے تو مفادات ہی نہیں ہے نا, وہ والے نیشنل انٹرسٹ تو ہے ہی نہیں نا. نہیں, کیونکہ یہ تو کیونکہ اصل میں دنیا کی لیڈرز کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کی جو آپ کہہ لیں گورنمنٹ میں جو منسٹرز وغیرہ ہیں یہ ریئلی قوم کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, اور وہ اس طرح ان کو دیکھتے ہی نہیں, ٹریٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو اپنے پرسنل مفادات کے لیے آپ ان کو جو کہیں گے آپ کو چاہیے آپ ان کو پیسے دیں وہ کر. اور دنیا میں پاکستانی قوم کا وقار بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ مجروح ہوا, بہت زیادہ. ایون کہ جو لوگ ابھی عمرہ اور حج وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستانیوں کی کوئی ویلیو تھوڑی ہے وہاں پر بھی نہیں ہے. جی, تب ہم بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ یار سعودیہ تو ہمارا بہت پکا والا دوست ہے, ٹھیک ہے, مسلمان ملک بھی ہے, پھر ہم نے جو ہے وہ ایٹم بم بھی دیے ہوئے ہیں, پھر ہم جو ہے وہ اپنی فوجیں بھی بھیجتے رہتے ہیں اکثر ان کی فوجوں کو ٹریننگ کروانے کے لیے. پھر ہمارے راحیل شریف صاحب جو ہے وہ ان کی جو ایک آرمی انہوں نے بنائی تھی اپنی امارات کی اور سعودیہ کی اور اس طرح سے جو ملا کے اس کو جو ہے وہ لیڈ بھی کر رہے تھے. یعنی کہ بہت سارے پاکستان کے ساتھ ان کے ٹائی اپ اس طرح کے ہوتے رہتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو, لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویلیو نہیں ہے, کیونکہ ویلیو جو ہے نا آپ کا ریپرزینٹیٹیو آپ کی کرواتا ہے. بالکل, ایک کمپنی اپنا ریپرزینٹیٹیو کہیں پہ بھیجتی ہے, وہ جس طرح سے وہاں پہ ٹریٹ کرے گا نا تو اس کمپنی کا امیج جو ہے وہ اس کے حساب سے تولا جائے گا کہ کمپنی کی کتنی ورتھ ہوگی, کتنی حیثیت ہے لوگوں کی. تو ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہمیشہ سے کون لوگ رہے ہیں, تو اس لیے ورتھ ہی نہیں ہماری. جی, ابھی بھی دیکھیں میرے خیال سے IMF کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی اپنا کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے اس کی, اور ادھر سے جو ایک میسج IMF کی ریپرزینٹیٹیو نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ جو پاکستانی کی گورنمنٹ ہے وہ ایلیٹ کلاس کو ٹیکس لگائے اور اس طرح سے ریکوری اور ریلیف ملے نیچے والوں کو. لیکن جب ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں تو بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو بیسکلی یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ایز لانگ ایز آپ کو ہم سے پیسہ چاہیے نا, ہم جہاں سے بھی کر کے تھے آپ کو مل رہا ہے نا, آپ بیسکلی تو وہ پھر وہ پاکستان کی عوام کو ہی دبایا جا رہا ہے. میجورٹی آپ دیکھیں کہ پیٹرول پرائسز سے بڑھی ہیں, گیس پرائسز بڑھی ہے, الیکٹرک کی پرائسز بڑھی ہے. یعنی غرض یہ کہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ہر انسان کی وہ بالکل ہی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. یعنی جن کا بجٹ پہلے 10-15%, 20% یوٹیلیٹی کاسٹ کا ہوتا تھا, اب آلموسٹ 50% یوٹیلیٹی کاسٹ کا ہو رہا ہے. یعنی ہر گھر میں جو ہے لائک لوگوں کو ریئلی یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اسکولس کو ڈاؤن گریڈ کریں, اپنی کوالٹی آف لائف کو ڈاؤن گریڈ کریں, کھانے پینے کو ڈاؤن گریڈ کریں. یعنی ہر چیز میں کمپرومائز کرنا پڑے تاکہ جو ہے نا رات کو بچے ایٹ لیسٹ پنکھے کے اندر سو جائے. آئی مین بہت ہی غلط سچویشن ہو رہی ہے, اور ہر چیز آپ مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کے پیسے بڑھے ہوئے ہیں. ہم نے ابھی پروگرام چلایا ہے پرسوں, کل یا پرسوں پروگرام ہمارے پاس چلا ہے یہ, اس کے اندر ہم نے الزائمر کے اوپر بھی ایک پروگرام کیا, اس کے اندر بھی سیم اسی طرح کی بات چیت تھی, اور اس کے علاوہ ہم نے سوسائڈ پریونشن کے اوپر ایک پروگرام کیا, اس کے اندر بھی سیم بات چیت تھی. اس کے اندر بات یہ تھی اصل میں اس کا جو کرکس ہے وہ تھوڑا سا اگر میں بتاؤں نا تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریشو بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے سوسائڈ کا, اور لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں, جس سے الٹیمیٹلی وہ سوسائڈ کی طرف جاتے. تو اس کی جو وجہ جو ماہرین نے بتائی ہے وہ اس کی وجہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ بتائی ہے کہ دنیا کے اندر اسٹڈیز ہیں کہ جہاں کہیں بھی بہت زیادہ ڈپریشن کے مریض یا بہت زیادہ سوسائڈ کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں, اس کو اگر ڈیپ ڈگ کیا جائے تو وہاں پر زیادہ اکنامک جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستان کی جو سچویشن ہے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ 2-3 سال 4 سال تک اگر یہ گراف مزید ڈاؤن ہوتا گیا اکانومی کا اور انفلیشن بڑھتا گیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا نمبر دنیا کے پہلے پاکستان کا نمبر پہلے پہ آ جائے گا دنیا کے اندر سوسائڈ کرنے والوں کے حوالے سے. ابھی جو ہے وہ US کا نمبر ہے سب سے اوپر. اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہوپ ختم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, جب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل بے بس ہیں اور آپ کچھ کر نہیں پائیں گے, اور یعنی آپ ووٹ بھی دیتے ہیں تو جو آپ جن کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ الیکٹ نہیں ہو پاتے, تو وہ ہوپ لیسنس جو ہوتی ہے نا وہی ڈیسپریشن اور ڈپریشن کو کریٹ کرتی ہے. اور یہی آپ نے جس طرح بات کی کہ سوسائڈ
اور یہ مینٹل ڈس آرڈرس کا جو بحران پاکستان کو ہٹ ہو رہا ہے، آئی مین یہ بہت ڈیپ جا کے ہماری سوسائٹی کو ہٹ کر رہا ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں پھر کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بالکل کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پھر آپ ڈرگ ایڈکٹ زیادہ بنتے ہیں، لائک لوگ چاہتے ہیں کہ بس اس کسی طرح سے جو نا میں اس جو میری ریئل ورلڈ کرائسس کا شیل ایسے نکل جاؤں، ہاں تھوڑی دیر کے لیے نکل جاؤں اس سے، یہ مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے. تو انفارچونیٹلی وہی ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے ایز اے سوسائٹی، ایز اے کمیونٹی، ایز اے نیشن، اور اس کو بالکل دیکھنا چاہیے. اور بیسکلی یہ ایوری پرسن جو ہے نا اس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ دیکھیں جس طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، 75 ایئرز ہو گئے، یہ بہتری کی طرف نہیں گئی، ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. یعنی ایوری اسٹیپ ہم ایک اسٹیپ آگے لیتے تو 4-5 اسٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے، اور اس کو ہمیں ابھی اس کے بارے میں ڈیپ تھنکنگ کرنی ہے، اور ایوری پرسن ہیز ٹو پلے دیئر رول کہ یہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے، کیونکہ جس طرح سے ابھی حالات جا رہے ہیں اس سمت میں نہیں جانے چاہیے. وی نیڈ اے ڈراسٹک میجرز ابھی چاہیے ہوں گے تاکہ ہم اس کو جو ہے نا واپس اس پوزیشن پہ لے آئے جس پہ ہم ایک دفعہ تھے. تو انشاءاللہ ہوپنگ فار دا بیسٹ. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اب الیکشن آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ عوام کچھ بڑا فیصلہ کر لے اس بار. تو خیر الیکشن بھی یہاں پر جو ہے وہ کس طرح کے ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عدنان بھائی میرا جو پرسنل ایک اس کے اوپر ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا نا کہ IMF یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایلیٹ کلاس کے اوپر ٹیکسز عائد کریں، جس کے نتیجے کے اندر الٹیمیٹلی جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب طبقہ جو ہے اور غربت کی لکیر سے نیچے جینے والے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا. تو میرا جو اس کے اوپر پرسنل ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ غریب طبقہ اور وہ مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ اس طرح رہنے کا عادی اپنے آپ کو بناتا جا رہا ہے دن بدن. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ رجسٹ کرنے کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو، ہم جو ہے وہ مجموعی طور پر ہم سب شاید اسی طرح کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس لائف کا عادی بناتے جا رہے ہیں جس سے ہمارے حکمرانوں کو اور موقع ملتا ہے. تو الٹیمیٹلی ہم ان کا اس سارے جو کالا دھندا وہ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. ظلم کے اوپر چپ رہنا، ظالم کا ساتھ دینا ہے. تو یہ والا مسئلہ ہے. بالکل صحیح کہ حق کی بات کرنی چاہیے، اور جو حقوق ہمارے ماتے ہیں ان کے خلاف بات کرنی چاہیے. اور یہ ایک اسینشیل چیز ہے جو ویلیو بیسکلی اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ ہر لیول پہ آپ کو دیکھنا ہے، ہر انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میری طرف سے تو میں کسی کا حق نہیں مار رہا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت بڑی سیلف اکاؤنٹیبلٹی والی چیز ہے کہ ہر انسان اگر اپنی طرف سے دیکھے کہ میرے اس ایکشن سے کتنے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، وہ احساس جب تک نہیں ہوگا نا ایز اے نیشن ہم لوگ اس کو چینج نہیں کر پائیں گے. اوکے عدنان بھائی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاتے جاتے ایک آخری میں سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس ساری گفتگو کا آخر میں جو کنکلوژن ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. ہم کسی کنکلوژن کی طرف آپ کو لے کے نہیں جا رہے. ہم نے 2-3 قسم کی باتیں کی ہیں اس کے اندر، کچھ آپ کو انفارمیشن دی ہے، کچھ اس وقت جو حال ہے اس ملک کا، اس پوری قوم کا، اس کے اوپر کچھ ہم نے بات کی. اس کے اندر سے سوال آپ کو یہ نکالنا ہے کہ کیا آپ خود ان تمام چیزوں کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ تو اگر ذمہ دار نہیں سمجھتے آپ اپنے آپ کو، تو پھر اکیلا ذمہ دار تو کوئی بھی کسی بڑی تباہی کا نہیں ہوتا. اسی سوال کے ساتھ اپنے میزبان محمد سعد اسلم کو دیجیے گا اجازت. آپ سے ہوتی ہے ملاقات جلد کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.